آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سورۃ الانعام کی اس آیت مبارکہ میں یہ 10واں حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا. پہلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 حکم ارشاد فرمائے تھے. سب سے پہلا کیا تھا کہ لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. دوسرا تھا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. تیسرا حکم کیا تھا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولادوں کو کسی بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو. اور اسی طرح اس کے بعد جو حکم تھا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا تھا کہ فواحش و منکرات جو ظاہر ہیں چھپے ہوئے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا تھا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی انسان، کسی نفس، کسی جاندار کو بغیر نہ حق قتل نہ کرو مگر حق. 3 وجوہات جو آپ پڑھ چکے ہیں. یہ 5 حکم. اس کے بعد 6واں حکم کیا تھا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اور جب وہ عقل رشد کو پہنچ جائے تو اسے امانت اس کی واپس لوٹا دو. یہ 6 حکم. اور 7واں حکم تھا اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، لین دین میں، دینے میں، لینے میں، معاملات میں عدل کریں، انصاف کریں، تولنے میں، وزن کرنے میں، کیل میں، ہر طرح عدل. یہ 7واں حکم. 8واں حکم تھا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور ہر بات میں حق بولیں، حق تولیں، حق بولیں، قول میں، فعل میں، گواہی میں، شہادت میں، بالکل حق، عدل، انصاف، چاہے رشتہ داروں کے خلاف بھی کیوں نہ ہو. یہ 8 حکم. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ جو عہد ہو پورا کرو. اب اگر دیکھا جائے یہ 9واں حکم تھا، لیکن یہ حکم بھی اتنا بڑا جامع حکم ہے کہ سارے احکام کو شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے وہ پورا کرو. اب پہلا عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا عالم ارواح میں، اس پہ قائم رہو. دوسرا عہد کیا لیا گیا تھا کہ اتباع رسل، اس پہ قائم رہو. اور اسی طرح اگر تم کوئی نظر مانو، کوئی منت مانو تو اس کو بھی پورا کرو. یوفون بالنذر، کہ اپنی منت اگر تم نے اللہ کے لیے مانی ہے تو اس کو وفا کرو، پورا کرو، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرو. تو یہ 9واں حکم. اور آج ہم نے 10واں حکم پڑھا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اور آخری اور 10واں حکم کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اور راستوں پہ نہ چلو. اور اس کے بعد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ تعالی کی طرف سے تمہیں حکم ہے، وصیت ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرو. لیکن اب آپ قرآن کی آیات میں غور کریں
اللہ کے احکام اسلام جو ہیں وہ دنیا کے دستور کی طرح نہیں ہوتے ہیں کہ ہم قانون بناتے ہیں اور پھر اس قانون پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں فوج کی، رینجر کی، پولیس کی، ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نہیں، اللہ کے قانون ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں حکم دیتے ہیں ساتھ اپنے بندوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ اب غور کریں کہ سب سے پہلے جو احکام تھے 5، ان کے فوراً بعد تو یہ حکم فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور دوسرے 5 حکم جو تھے ان کے بعد ارشاد فرمایا تھا 4 حکم جو تھے لعلکم تذکرون، اور آخری جو 10واں حکم ہے اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ تو ہر حکم کے بعد ایک تو اسلوب عجیب ہے، اور غور کریں تو ایک ایک لفظ میں اللہ کے قرآن کی حکمت۔ اب 1 منٹ کے لیے پہلے احکام کو نظر میں دہرا لیں اور دماغوں میں یاد کر لیں اور تازہ کر لیں، چونکہ یہ حضور کی وصیت ہے اور یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے تھے کہ جس آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ حضور کی وصیت پڑھنا چاہے تو یہ آیتیں 3 پڑھ لیں، اور ان 3 آیتوں میں جو احکام ہیں وہ ایسے جامع ہیں کہ اول اسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے سے لے کر میرے مدنی محمد مصطفیٰ تک ان احکام میں کوئی تغیر تبدل نہیں۔ اب تھوڑا غور کریں کہ جب پہلا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلی 5 چیزیں جو بیان کی گئی تھیں وہ کیا تھی کہ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ بہتری کا سلوک کرو، اولادوں کو قتل نہ کرو، فواحش اور منکرات کا ارتکاب قریب نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کرو۔ اصولی طور پر ایمان سے کہیں یہ ساری باتیں جو ہیں ہر آدمی کو سمجھ آتی ہیں، ہر آدمی کے سمجھ آنے والی ہے۔ بھی کو قتل کرنا اچھی بات، زنا کرنا کوئی اچھی بات؟ کون بے وقوف ہے جو نہیں سمجھتا کہ زنا زنا ہے، قتل قتل ہے؟ کون بندہ ہے جو نہیں سمجھتا بھی والدین نے ہمیں پالا ہے پوسا ہے تو والدین کی فرما برداری کریں؟ کون بندہ ہے جو نہیں سمجھتا کہ بھی اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں؟ تو اس لیے وہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ حکم تو اتنے کھلے ہیں، واضح ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ کچھ عقل کرو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم خود عقل سے نکل کر جاہل بن جاؤ، پاگل بن جاؤ، بے وقوف بن جاؤ تو الگ بات ہے، ورنہ تو ہر عقل والے کی بات ہے، ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے، کھلی ہوئی بات۔ دنیا میں کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں جو کہے کہ والدین کو جوتے مارو، وہ ہے؟ نہ آپ کو ایسا عقل والا ملا ہے جو آپ کو نصیحت کرے کہ بھی جب والدین ملیں تو جوتا بڑا مضبوط ہونا چاہیے؟ کوئی آدمی آپ کو عقل والا ایسا ملا ہے جو یہ کہے بھی اولاد کو قتل کر دو؟ کسی آدمی نے آج تک آپ سے یہ کہا ہے کہ بھی زنا کرنا اچھی بات؟ حتیٰ کہ جو زانی ہے، شرابی ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتا اچھی بات، وہ بھی کہتے ہیں میں ایک عذاب میں ہوں، گناہوں میں مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ لیکن یہاں ضرورت تھی کہ تھوڑا عقل کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گا، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بناؤ، لعلکم تعقلون۔ اب دوسری آیات پہ غور کریں کہ پھر کیا حکم دیا تھا کہ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ اچھا جی، میزان تول ناپ دینے لینے میں پورا دو، جب بات کرو تو عدل کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ وفا کرو۔ یہ باتیں بالکل کھلی ہیں، لیکن غفلت میں آدمی بھول جاتا ہے، ورنہ ہر آدمی سمجھتا ہے یار غریب ہے، یتیم ہے، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یار میں ان کا مال بھی کھا جاؤں، لیکن غفلت ہے، بھول گیا، پرواہ نہیں۔ اچھا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی صحیح وزن کرنا چاہیے، لیکن دنیا کی شہوت میں جمع کرنے غفلت میں لگا ہوا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ صحیح بات کرنی چاہیے، لیکن غفلت میں۔ یہاں ضرورت تھی کہ تھوڑا یاد دلایا جائے، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ اللہ کی وصیت ہے، کچھ یاد کرو، نصیحت پکڑو، تذکرہ یاد کرانے کے لیے۔ غفلت نہ کرو، سوچو، غور کرو، یاد دلا رہا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب 10واں حکم آیا کہ میرے راستے پہ چلو اور دوسرے راستوں پہ
نہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو اور ٹیڑھے راستوں پہ نہ چلو۔ اب یہ ہے کہ شہوات سے بچنا، غلط راستے چھوڑنا اور غلط کام چھوڑنا۔ ادھر دیکھو عورت بلا رہی ہے، زنا، دعوت، شراب، شباب، کباب، لذت، شہوتیں اور مزے اور ہوٹل اور ڈنر اور ڈسکو اور ڈانس، تو ان سے بچ کے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اللہ کا دل میں ڈر پیدا کرو۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو پھر صراط مستقیم پہ چلنا جو ہے آسان ہو جائے گا، پھر مشکل کوئی نہیں۔ پھر چاہے امراۃ العزیز ہو، شاہی محل ہو اور وزیر کی بیگم ہو اور حسن کا شاہکار ہو اور خود اپنے غلام پہ ڈورے ڈالتی ہو، دروازے خود بند کر کے پہرے لگا کے انتظام بھی سارے خود کر رہی ہو اور پھر دعوت نظارہ دے، لیکن پیغمبر کہتے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ میں گناہ کروں۔ کیا کہہ رہی؟ اس لیے اللہ پاک نے یہاں ہر آیت کے بعد ایک نیا حکم دیا۔ اچھا، اور ابھی ان تین کو ذرا ملاؤ۔ آدمی کو عقل بھی ہو اور آدمی تذکر بھی کرے، یاد بھی کرے، غور بھی کرے اور آدمی اللہ سے بھی ڈرے، تو پھر بندہ بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ یعنی بات یاد رکھنا۔ اچھا، ایک آدمی پاگل ہے، وہ تو نہیں بندہ بن سکتا۔ اچھا، ایک آدمی پاگل تو نہیں ہے لیکن سوچتا ہی نہیں، غور ہی نہیں، تذکر ہی نہیں، فکر ہی نہیں، قرآن میں توجہ ہی نہیں۔ اچھا، ایک آدمی سب کچھ ہے لیکن اللہ کا ڈر ہی نہیں دل میں، وہ تو پھر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ لیکن جب عقل بھی ہو، تذکر بھی ہو، تقوی بھی ہو، تو پھر ان عمل پہ چلنا آسان ہے بلا نہیں؟ اسی لیے قرآن احکام دیتا ہے تو ساتھ بندے کی تربیت، تاکہ بندہ خود بخود اللہ کے احکام پہ چلے، اسے کسی کے چلانے کی ضرورت نہ ہو، اسے کسی کے ڈرانے کی ضرورت نہ ہو۔ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ اس بات پہ غور کر لو کہ بالکل ایک بہترین بیڈ روم ہے، سجا ہوا ہے اور نیچے پھولوں کی سیج بچھی ہوئی ہے اور ساتھ اس کے ایک ماناز ماجمال عورت بیوی سوئی ہوئی ہے، لیکن وہ تہجد کے وقت اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ کون جگہ رہا؟ کسی نے آگے دروازہ تو نہیں کھٹکھٹایا، کسی نے آگے کوئی حکم تو نہیں جاری کیا، کسی نے آگے نہیں کہا اٹھو بھائی تہجد پڑھو، کیوں سوئے ہوئے ہو؟ آرام بھی ہے، لطف بھی ہے، خوشبو میں بسا ہوا کمرہ ہے، حجلہ عروسی ہے، خوشبوئیں مہک رہی ہیں، لیکن کیوں تہجد کے وقت آتا ہے بیوی کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، آرام سے نکل کے دوسرے کمرے میں جا کے غسل کر کے وضو کر کے جناب مصلی بچھا کے اللہ اکبر اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ کون ڈرا؟ اللہ کا وہ تقویٰ ہے جو دل میں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی دو ریال کا بستہ لگا کے باہر کھڑا ہوا ہے سڑک پہ، قرآن سن رہا ہے، اذان سن رہا ہے، نماز اندر نہیں آتا۔ کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا، اچھا آتا ہے تو دروازے کے آخر میں کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر سلام پھرے تو پھر بستے میں دوڑنا ہے نا۔ اگر آگے میں صفوں میں آ جاؤں تو نکلنے میں میرے 20 منٹ لگ جائیں گے اور میرا بستہ تو رہ گیا۔ حالانکہ وہ بدبخت نہیں سمجھتا کہ جو بکنا ہے وہ بکنا ہے، جو ملنا ہے وہ ملنا ہے، اور جو نہیں ملنا ہے تم الٹے لٹک جاؤ اور نہیں ملنا ہے، تو پھر اللہ کو ناراض کرنے کا فائدہ۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے وَلَوْ تَحْتَ الْجَبَلَيْنِ، 2 پہاڑ اس کے اوپر رکھ دو، اللہ نکال کے تمہیں بھیجے گا۔ اور جو اللہ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا ہے تو ساری دنیا کے کمپیوٹر سیکھ لے، نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں ماشاءاللہ جن کی ڈگریاں اتنی ہیں کہ بڑی گھر کی دیوار پہ لگائیں نا تو دیوار کم پڑ جاتی ہے، اتنی ڈگریاں ہیں لیکن ایک وقت کے کھانے کے پیسے نہیں۔ اور کتنے ہم نے جاہل دیکھے ہیں جو اپنے دستخط بیچارے چیک بک پر بھی نہیں کر سکتے، نشانیاں بنائی ہوئی ہیں، مہریں بنائی ہوئی ہیں کہ میں مہر لگا دوں گا اور ایسے ایک بنڈی سے مار دوں گا، بس سمجھ لیا کرو کہ میرے دستخط ہیں، اور پیسے جناب ان کے پاس جو ہیں کروڑوں ہیں۔ تو پھر یہ کوئی دولت عقل پر تو نہ ہوئی نا،
عقل پر ہوتی تو بے وقوف تو سارے بھوکے مر جاتے ہیں، اگر علم پر ہوتی تو جاہل کو تو روٹی بھی نہ ملتی، اگر صحت پر ہوتی تو بیمار تو بالکل بیچارہ پڑے پڑے مر جاتا، اس کو تو کھانے کو کوئی نہ دیتا، اگر یہ لمبے قد پہ ہوتی تو چھوٹے قد والے تو سارے بھوکے مر جاتے، اگر یہ رنگ پہ ہوتی تو کالے رنگ والے کو تو کبھی رزق ہی نہ ملتا۔ تو معلوم ہوا کہ روزی تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ عقل کے ہاتھ میں ہے، وہ نہ علم کے ہاتھ میں ہے، نہ طاقتور کے ہاتھ میں۔ اچھا طاقت والوں کے پاس ہوتی تو سارے محلے کی مکان کی روٹیاں پہلوان کھا جاتے، ہم تو بیٹھے رہتے۔ معلوم ہوا کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایات اسرائیلیہ ہیں، اللہ عالم، لا نصدق ولا نکذب، صرف استفادے کے لیے علماء نقل کر دیتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ میاں اس بستی کا علاقے کا کھانا وانا رزق تقسیم مجھے دے دے، مجھے ذرا انچارج بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک۔ اب جناب فرشتے بن گئی، سب سے پوچھا جا رہا ہے جی کیا کھاؤ گے، کتنا کھاؤ گے، کتنے بچے ہیں، سب کو راشن پہنچ رہے ہیں، مزے ہو رہے ہیں۔ ایک رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام گشت پہ نکلے، دیکھا تو ایک بندہ نشے میں ہے اور اپنے گیت گا رہا ہے الٹے سیدھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا اور فرمایا توبہ کرو ورنہ روٹی بند۔ انہوں نے کہا جی توبہ۔ ہفتے کے بعد پھر چیک کیا، نشائی کی توبہ کہاں پکتی ہے۔ آئے تو جناب حضرت پھر شروع۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی اچھا ہو گیا، تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، حکم دے دیا اب اس کا کھانا پانی راشن سب بند کر۔ 3 دن گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کو گشت پہ نکلے، آئے دیکھے تو اس گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک بندہ بڑے دردناک آواز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ میاں معلوم ہوتا ہے ہمارا رزق تو نے کسی بندے کو دے دیا ہے، ورنہ یہ نشہ تو ہمارا باپ دادا بھی کرتا تھا، آپ نے روٹی تو کبھی بند نہیں کی تھی، اب معلوم ہوتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں نہیں، تو نے بندے کو رازق بنا دیا ہے کہ ہمارے گناہوں پہ روزی بند ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے، انہوں نے کہا اللہ میاں واقعی تیری شان ہے رازق، ہم بندے نہیں بن سکتے، یہ تیرا مقام ہے کہ لوگ تیرا شرک کریں، قبروں پہ سجدے کریں اور تو روٹی دے، لوگ غیر اللہ کی قبروں پہ جا کے منتیں مانے اور تو کام کر دے، تیرا بے نیازی ہے نا جی، ورنہ دیکھو نا جی جو قبر پہ جائے اس کے کوئی کام نہ ہو، کوئی جائے گا دوسرے دن؟ یعنی جو بندہ قبر پہ جا کے سجدہ کرے، قبر پہ طواف کرے، قبر پہ جھکے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، طواف کرتا رہے، منتیں مانے، 11ویاں کرے، اللہ حکم دے دے فرشتوں کے کہ اس کی ہر چیز بند کر دو، کتنے دن کرے گا؟ لیکن یہ وہ بے نیاز کہ شیطان اکڑ رہا ہے اور روزی مل رہی، شیطان سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کا اعلان کر رہا ہے کہ میرا مولا تیرے مخلوق کو برباد کر دوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین۔ میرا اللہ میں تیرے بندوں پہ آگے بھی حملہ کروں گا، پیچھے بھی حملہ کروں گا، دائیں بھی حملہ کروں گا، بائیں بھی حملہ کروں گا، پھر ان میں آپ نہیں پائیں گے شکر کرنے والے، سب کافر بنا دوں گا۔ دوسری جگہ کہتا ہے میرا مولا مجھے تو آپ نے گمراہ کر دیا ہے، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے کو خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں، ورنہ میرے حملے سے کوئی نہیں بچے۔ دیکھیں سامنے کھڑا ہے، خدا کے سامنے براہ راست اللہ کے ساتھ حوار ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا ملعون، تو میرے بندوں کو برباد کر دے گا، جا جو مرضی ہے کر، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے میں بھی دیتا رہوں گا۔ کتنے کو گمراہ کرو، 70 سال شرک کرا لے، ایک رات اگر سجدے میں گر گیا اور کہا اللہ میری شرک سے توبہ، تو میں 70 سال کے گناہ معاف کر دوں۔
اور اللہ نے فرمایا بدبخت تو آگے سے حملہ کرے گا، پیچھے سے حملہ کرے گا، دائیں سے حملہ کرے گا، بائیں سے حملہ کرے گا، میری رحمت تو اوپر سے نازل ہوگی، تیرے سارے حملے مٹا دوں۔ اسی لیے اس سے بڑی رحمت والی حدیث کیا ہو سکتی ہے جو صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یعنی جس پہ شیخان متفق ہیں، جس کی صحت میں کسی انسان کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی محمد مصطفیٰ اپنی امت کو بتا دے کہ لو اتیتنی بقراب الارض خطیۃ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنی امت کو بتلا دو کہ یہ جتنی زمین میں نے پیدا کی ہے، اگر تیرا امتی اتنے گناہ کرے کہ زمین بھر جائے لیکن شرک نہ کرے، میں اتنی زمین مغفرت سے بھر کے معاف کرنے پہ تیار ہوں۔ دیکھو سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے مولا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، اچھا فوراً پھر مانگ بھی رہا ہے، یعنی یہ سارے دعوے کر کے، استکبار کر کے، انکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پہ کھڑا ہے، اپوزیشن پہ کھڑا ہے۔ اللہ کا عرش جو ہے پانی پہ، تو اس خبیث ابلیس نے بھی اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بعد مانگتا اسی خدا سے، کہتے ہیں انذرنی الی یوم یبعثون، کہتا ہے مولا مجھے مہلت دے دے، میری زندگی لمبی کر دے، اس وقت تک جب تک لوگ تیرے قبروں سے اٹھیں گے، الی یوم یبعثون، قیامت تک۔ دیکھو بدبخت ذہین کتنا ہے، انٹیلیجنٹ ہے نا، جینیس ہے، لیکن ہے ایول جینیس۔ بعض لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن ہوتے بدبخت ہیں۔ ذہین تو فرعون بھی تھا نا، ایسے تھا، اتنے لاکھوں بندوں پہ حکومت کرتا رہا، خدائی کے دعوے کرتا رہا، پاگل تھا۔ اور سب سے بڑا اقتصاد کا ماہر جو ہے وہ تو قارون تھا، کہ جس کے اتنے خزانے تھے اس زمانے میں کہ سینکڑوں خچریں صرف چابیاں لے کے چلتی تھیں۔ اور لوگ دیکھ دیکھ کے حضرت کرتے تھے، اور لوگوں نے جب اللہ والوں نے نصیحت کی کہ احسن کما احسن اللہ الیک، وہ بدبخت تمہیں اللہ نے اتنی دولت دی ہے، تم بھی اللہ کے راستے میں لٹاؤ۔ کہنے لگا اللہ نے تھوڑی دی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، قابل آدمی ہوں، خدا نے تھوڑی دی ہے، اللہ نے دی ہوتی تمہیں کیوں نہیں دے دی؟ یہ تو میں ماہر آدمی ہوں، مجھے نئی جدید مصطلحات کا پتہ ہے، مجھے جدید کمپنیاں چلانے کا، کھولنے کا، قرضے لینے کا، کھا جانے کا طریقے آتے ہیں، اس لیے مجھے بات دولت ہے، تمہارے پاس کیسی دولت آ سکتی ہے؟ اوتیتہ علی علم عندی۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں تمہاری دولت تمہیں کیسے بچاتی ہے۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پھر اس کو بھی، اس کی حویلیوں کو بھی، دولت کو بھی حکم دیا زمین کو، زمین میں دھنس جاؤ۔ وما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، اب کوئی جماعت بھی نہیں جو مدد کرے، کوئی رونے والا بھی نہیں، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو لیکن ابلیس کیا کہتا ہے، انذرنی، مہلت دو، الی یوم یبعثون، کتنا بدبخت ذہین ہے، کہتے ہیں اللہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے مجھے اس وقت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے، کیونکہ جانتا ہے کہ قبروں سے اٹھنے کے بعد پھر موت نہیں آئے گی، اس وقت تک مہلت دے دو، آگے تو مرنا ہی نہیں نا۔ لیکن ایمان سے کہو ابلیس نے مانگا کس سے؟ ہاں جی، نہ ایسے چپ کیوں کرتے ہو؟ نہ کسی اور سے مانگا ہو تو بتلا دو، کیا حرج ہے؟ بھئی تمہارے معلومات میں ہو کہ ابلیس نے کسی اور سے مانگا ہے تو اس کا نام لے لو، پتہ ہے ہم مولوی بھولے ہوئے ہوں، کس سے مانگا ہے؟ ہاں جی،
یعنی لعین ابلیس شیطان بھی اللہ سے مانگے اور مسلمان غیروں سے مانگے. ہاں تو ہم تو پھر شیطان سے بھی گئے نا نیچے کہ نہیں؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے غور کر لو. اچھا شیطان کیوں شیطان بن گیا؟ اس نے تیرے ابے کو سجدہ نہیں کیا. 5 سجدے کرنے تھے روز یا زندگی میں صرف ایک تھا؟ ہاں جی ایک. اچھا تیرے ابا آدم کو سجدہ ایک دفعہ نہ کرے تو وہ کیا بن گیا؟ شیطان. اور تم خدا کو 5 دفعہ دن میں نہ کرو تم کیا بن گئے؟ خان. ہاں جی سید ماشاء اللہ. قریش شاہ صاحب افغان بلوچ ماشاء بڑی بات ہے. وہ تو بن گیا شیطان. وہ بندے کو سجدہ نہ کرے اور ایک نہ کرے وہ تو بن جائے ابلیس ملعون رجیم مردود بدبخت اللہ کی لعنتیں. اور تم دن میں 5 دفعہ اپنے خدا کو نہ کرو. اچھا اس کو تو اللہ نے ایک دفعہ حکم دیا تمہیں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. اور پھر آگے بتایا بھی جاتا ہے حی علی الفلاح. کامیابی تیری ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اور پھر آگے بتا بھی دیا جاتا ہے اکڑ کے خان نہ بنو اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ تم اپنی بڑائی چھوڑو. اگر کافر بن گئے ہو غیروں کو سجدے کرتے رہے ہو تو آخر میں کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر کلمہ توحید پڑھ لو آ جاؤ. اچھا پھر بندہ غفلت کر جائے اللہ فرماتے ایک دفعہ پھر جگاؤ اللہ اکبر تکبیر کو قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تو وہ ایک سجدہ نہ کرے وہ بن جائے ابلیس. اور ہم 5 سجدے نہ کریں تو ماشاءاللہ مسلمان. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یوں تو مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اور اس لیے اچھا جی ابلیس کس سے مانگے؟ خدا سے. اچھا آدم نے کس سے مانگا؟ نا آدم نے کس سے دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا. کس سے مانگا؟ بی بی حوا نے کس سے مانگا؟ اچھا باپ اور ماں تو مانگے خدا سے بیٹا مانگے غیر سے تو حلالی بیٹا ہوا. نہ جو ماں باپ کا مخالف وہ حلالی ہوتا ہے. خود سوچو غور کرو. آدم خدا سے مانگے حوا خدا سے مانگے وہ بدبخت ملعون لعنتی جو ہے وہ بھی خدا سے مانگے. اور تم علی مرتضیٰ سے مانگو یا علی مدد یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا غوث یا پیر عبد القادر جیلانی یا معین الدین چشتی. تو مسلمان ماشاءاللہ. پھر کہو جی عقیدہ سمجھ نہیں آتا ہمیں پتہ نہیں لگتا. یہ کیسے پتہ نہیں لگتا؟ تو کھلی سی بات ہے. اللہ اکبر. بدبخت نے مہلت مانگی. میرا مولا بھی دیکھو نا جی بدبخت ہے ملعون ہے مقابلے پہ کھڑا ہے مہلت مانگ رہا ہے. اللہ نے جیسے حکم دیا جنت سے نکل جاؤ حکم دیتے مر جاؤ بس جان چھوٹی مر گیا کیا بچ سکتا تھا. لیکن اللہ نے فرمایا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. اللہ نے فرمایا بدبخت میں نے تمہیں مہلت دے دی جاؤ. اور میں نے تمہیں جو مہلت دی ہے وہ ایک وقت خاص تک ہے جو میرے علم میں ہے. اس وقت تک تمہیں مہلت ہے اور ساتھ تمہیں طاقت بھی دیتا ہوں قوت بھی دیتا ہوں. اجلب علیہم بصوتک وخیلک وشارکہم فی الاموال. اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے لشکر لے کے میرے بندوں پہ ٹوٹ پڑو. لیکن ابلیس جان لے
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی جادو نہیں چلتا، کوئی زور نہیں چلتا، جاؤ جتنا مرضی آئے زور لگا لو۔ اس لیے حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ایک فرشتہ لگا ہوا ہے۔ جب دل میں تہجد پڑھ لوں، مزید عمرہ کر لوں، تو سمجھو اللہ کا وہ فرشتہ دل میں الہام کرتا ہے۔ اور جب برے وساوس آتے ہیں اور خیالات آتی ہیں کہ چلو یار چھوڑو، بس نماز پڑھ لی ہے، چلو نکلو جلدی کرو، وہ وساوس شیطان ڈالتا ہے۔ ایک صحابی نے عجیب انداز میں حضور سے پوچھ لیا، اس نے عرض کیا کہ محبوب دو جہاں، جب ہر انسان کے ساتھ قرین ہے، ہر بندے کے ساتھ قرین ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، لیکن آپ بھی تو انسان ہیں، جتنے بھی ہیں شان ہیں، لیکن ہیں تو آپ بھی انسان، کیا میرا محبوب آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ حضور نے فرمایا ولکنہ اسلم، ہاں شیطان تو تھا لیکن اللہ نے اس کو بھی مسلمان کر دیا۔ تو جب تم نبی کے طریقے پہ چلو گے تو تیرے ساتھ والے شیطان بھی سیدھے ہو جائیں، اور جب تم ہٹو گے تو تمہیں اپنے رستے پہ لے جائیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھو نا، یا وہ تمہارا بنے گا یا تم اس کے بنو گے، دو میں سے کوئی ایک مسئلہ تو حل ہوگا نا، یا تو شیطان سیدھا ہو گیا یا تم شیطان بن گئے، دو میں سے ایک بات تو بنے گی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی نہ وہ شیطان بنے نہ تم انسان بنو، کچھ نہ کچھ تو رنگ چڑھے گا نا خربوزے پر۔ اس لیے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تتقون۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذَا، یہ راستہ جو ہے، هَٰذَا اشارہ کس طرف ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں أَنَّ هَٰذَا الْإِسْلام، یہ اسلام جو ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآن، یہ قرآن جو ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام جو ہے، جو ہم نے سورت پڑھی ہے، چونکہ ہذا قریب کے اشارے کے لیے ہوتا ہے، چونکہ سورۃ الانعام میں بھی احکام سارے آ گئے، حلال کے حرام کے، اور حضور کی جامع وصیت بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، پر اسی پہ چلو، اسی کی پیروی کرو۔ اور جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے تو اب اس پہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل جمع ہے سبیل کی، اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، اگر چلو گے تو وہ تمہیں بھٹکا دیں گے، وہ تمہیں تکلیف تفریق کر ڈالیں گے، وہ تمہیں سیدھے راستے سے دور لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے تم پر وصیت ہے، تاکیدی حکم ہے، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے ایسے ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ دیکھو یہ سیدھا خط جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور حضور نے پھر ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، ادھر خط کھینچا، اور آپ نے فرمایا یہ جو لکیریں ہیں یہ وہ ٹیڑھے راستے ہیں، اور ان ٹیڑھے راستوں پہ ہر راستے پہ شیطان کھڑا ہے جو تمہیں بلا رہا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے، وہ یہ سمجھتے ہیں ان آیات سے کہ چار اماموں کے ماننے والے بھی چار رستوں پہ چلے گئے، اللہ کا رستہ چھوڑ دیا، غلط بات ہے۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کیا مانا؟ یہ اسلام کا رستہ
جو اسلام سے ہٹائے، یہودیت میں لے جائے، نصرانیت میں لے جائے، کفر میں لے جائے، شرک میں لے جائے، وہ رستے ہیں، غلط رستے ہیں۔ لیکن ائمہ کے رستے تو سارے سیدھے اسلام کی طرف لانے والے ہیں۔ لہذا اللہ کی آیتیں جو کافروں کے لیے ہیں، ان کو اللہ کے دین کے ائمہ پہ چسپاں کرنا جو ہے بہت بڑی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ ایسے تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی جب ایک راستہ ہے تو پھر 1,24,000 نبی کیوں آئے؟ جب ایک راستہ ہے تو پھر اللہ نے 123 کتابیں کیوں اتاری؟ جب ایک راستہ ہے تو حضور کے زمانے میں فتویٰ دینے والے 7 صحابہ کیوں تھے؟ اس لیے یاد رکھو یہ باتیں دماغ۔ اصل کیا ہے صراط مستقیم؟ اسلام کے مقابلے پہ کیا ہے کفر؟ یاد رکھو۔ شرک کے مقابلے پہ توحید، توحید کے مقابلے پہ کیا ہے شرک، نافرمانی والدین کے مقابلے پہ کیا ہے فرما برداری، اور زنا کے مقابلے پہ کیا ہے عفت و عصمت۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ سارے احکام ذکر کرنے کے بعد بتلا دیا کہ صراط مستقیم سے یہ مراد ہے یہ اللہ کے رستے پہ چلنا، محمد مدنی کے رستے پہ چلنا۔ اب اگر ہم صحابہ کا دامن پکڑیں گے تو وہ کس کے رستے پہ ہمیں چلائیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، ائمہ اعلام، ائمہ قراء کا دامن پکڑیں گے، وہ ہمیں کس رستے پہ چلائیں گے؟ رستہ وہی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ صرف ائمہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کے مسائل کو جمع کر کے، کھول کے، آسان کر کے، الگ الگ بیان کر کے ہمارے لیے راہبری کر دیتے ہیں کہ ہم نے صلاۃ کے مسئلے ڈھونڈنے ہیں تو کتاب الصلاۃ کھول لی، ہم نے طہارت کے مسئلے کھولنے ہیں تو کتاب الطہارہ کھول لی، ہم نے علم کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب العلم کھول لی، ہم نے ایمان کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الایمان کھول لی، ہم نے جنائز کے مسئلے دیکھنے ہیں تو کتاب الجنائز کھول لی، ہم نے میراث کے مسئلے دیکھنے ہیں تو میراث کے مسئلے کی کتاب کھول لی۔ لیکن جب کھولیں گے جنازے والی باب، اس باب میں حدیثیں کون سی ہوں گی جو بتلائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جتنی آیتیں کافروں کے لیے اتاری ہیں وہ سب ائمہ پہ لگا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ دیکھو جی یہ بھی تو 4 امام 4 راستے ہو گئے نا۔ یہ 4 راستے نہیں ہیں، جیسے اللہ کے حرم کے کتنے دروازے ہیں؟ 100 دروازہ ہے، لیکن ہر دروازے سے گزرنے والا آگے در رہا ہے کعبے میں۔ تو پھر یہ تو نہیں کہ سارے دروازے توڑ کے ایک ہی رکھو، اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ دروازے کعبے کی طرف لا رہے ہیں یا باہر لے جا رہے ہیں۔ اگر اندر لا رہے ہیں تو چاہے 100 کے بجائے اور 200 دروازہ بنا دیں تو آنے میں آسانی ہو جائے گی، داخل ہونے میں ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا، کوئی رش نہیں ہوگا، کسی قسم کا اختلاط نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے بندے پیدا کر دیے۔ میرے مدنی کا دور دیکھیں، خلفائے راشدین ہیں، قرآن کا مسئلہ ہے تو ابی ابن کعب ہیں، زید ابن ثابت ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود ہیں، قرآن کا مسئلہ ہے تو عبداللہ ابن عباس ہیں، اجتہادات کے مسئلے ہیں تو ابی موسیٰ اشعری ہیں، معاذ ابن جبل ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور اگر حضور کی گھریلو زندگی کے مسئلے ہیں تو بی بی عائشہ، ام سلمہ، بی بی حفصہ، بی بی سودا ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ اگر سفر حضر کے مسئلے ہیں تو وہ صحابہ ہیں جو حضور کے خادم ہیں، حضرت بلال ہیں، انس بن مالک ہیں، حتیٰ کہ حضور جب کعبے میں داخل ہوئے تو بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت بلال سے پوچھتے تھے کہ بلال مہربانی کر کے کعبے کے اندر جا کے ہمیں وہ جگہ تو بتاؤ جہاں حضور نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ یہ جگہ دیکھنے والا بلال تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن نے جو آیتیں کافروں کے لیے لکھی ہیں خدا کے لیے ان کو کافروں کے لیے رہنے دو، اور جو آیتیں اللہ نے منافقوں کے لیے لکھی ہیں ان کو منافقوں کے لیے رہنے دو، جو آیات اللہ نے فرعونوں کے لیے لکھی ہیں ان کو فرعونوں کے لیے رہنے دو، اور جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت اسلام فرمائی ہے اسلام کے لیے رہنے دو۔ اپنی طرف سے آیات کا انطباق نہ کرو کہ جو آدمی تم سے ناراض ہو جائے گا یہ آیت اتری تمہارے لیے ہے نا، سیل بناؤ۔ اس لیے قرآن نے کتنی بڑی بات کی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یاد رکھو
یعنی اگر اسلام ہے تب بھی بات ایک ہے، قرآن ہے تب بھی بات ایک ہے، اور اگر سورۃ الانعام ہے تب بھی بات ایک ہے، اور اگر صرف یہ 10 حکم ہی یاد کر لو تو یہی طریق مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اسی کی خدا نے تعلیم دی ہے۔ کیا تعلیم دی ہے بندے کو؟ کہ نماز میں پڑھ کے مانگتے رہو اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تو نے غضب کیا، نہ ان کے رستے پہ جن کو تو نے گمراہ کیا ہے، بلکہ ہمیں تو ان کے رستے پہ چلانا جن پہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب قرآن نے سمجھایا جو نبی کے رستے پہ چلے گا وہ بھی صراط مستقیم، صدیق کا دامن پکڑے گا وہ بھی صراط مستقیم، شہداء حق کا دامن پکڑے گا وہ بھی صراط مستقیم، اولیاء صالحین کے رستے پہ چلے گا وہ بھی صراط مستقیم۔ لیکن ان اولیاء اللہ کو پھر ہم دیکھیں گے کتاب اللہ کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی روشنی میں، کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ولی ہے یا ولی نہیں ہے۔ ولی کو دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں، اور قرآن کو سمجھیں گے ولی اور عالم کی صحبت میں، پھر بات چلے گی، پھر مسئلہ سمجھ آئے گا، ورنہ تو آدمی بھٹکتا رہے گا۔ اگر تم خود قرآن سمجھو گے تو پھر وہی حال ہوگا جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جو لوگ مر گئے ان کے بارے میں تاکہ غیبت نہ ہو، گلہ نہ ہو، اللہ معاف کر دے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، تفسیر پڑھیں آپ تو حیران ہو جائیں گے، لیکن گمراہ ہو گئے، رجم کا انکار کر گئے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ، تمہارے لیے تو سب سے بڑے سکالر ہیں دنیا کے، وہ سب سے بڑے عالم کہلاتے ہیں، پوری دنیا میں ان کی کتابوں کے شور ہیں، ان کی تفسیروں کا شور ہے، لیکن بر رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ کی رفع پہ وہی ترجمہ کیا جو قادیانیوں نے کیا ہے۔ اور دجال کے مسئلے میں بھی کیا کہا جی دجال کا مسئلہ جو ہے اس میں تو حضور کو بھی شک تھا، صحابہ کو بھی شک تھا، معلوم ہوتا ہے بس خیال تھا، حقیقت کوئی نہیں، بھٹک گئے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فحول العلماء بھٹک گئے۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ صراط مستقیم۔ اچھا ایک ہے کہ رستہ ہی نہ ہو تو آدمی کہاں جائے، ایک ہے کہ رستہ تو ہے لیکن ٹیڑھا ہے، ایک ہے رستہ تو ہے لیکن خطرے والا ہے، ایک ہے رستہ تو ہے لیکن گاڑیاں ہیں، گہرے گہرائیاں ہیں، کھڈ ہیں، اندھیرا ہے، جنگل ہے، بھگیاڑ ہیں، اور سامنے بڑے خطرناک غار ہیں۔ تو کیا اس لیے قرآن کہتا ہے میرا رستہ مستقیم ہے، جس میں ٹیڑھا پن بھی کوئی نہیں، کجی بھی کوئی نہیں، غار بھی کوئی نہیں، بھٹکنے کا اندیشہ بھی کوئی نہیں، صراطً مستقیما۔ اس لیے مستقیماً حال ہے، منصوب ہے حال پر، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اچھا جب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے تو کیا کرو، اسی پہ چلو، مرو تو نہیں نا اب۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں راہ راست براؤ گرچہ دورست، سیدھے رستے پہ چلو چاہے جتنا لمبا ہو، تم اپنے شارٹ کٹ نہ مارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی میں گم ہو جاؤ تو مرتے جاؤ۔ کبھی ہوتا ہے نا بڑے شہروں میں آدمی آتا ہے اندازہ لگا یار اس گلی سے نکل جاؤں تو ذرا شارٹ ہو جائے گا، وہ گلیوں میں ہی پھرتا رہتا ہے، لیکن سیدھے راستے پہ جائے تو وہ تو نہیں بھٹکتا رہا۔ اس لیے حکم ہے کہ سیدھے راستے، لیکن سیدھے راستے پہ کیسے چلو گے؟ فرمایا اس کا علاج بھی بتلا دوں، چلنے کا سامان بھی بتلا دوں، کیسے چلو گے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تقوی اختیار کر لو، اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل میں پیدا کر لو، بس پھر راستے پہ چلو۔ پھر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تو کوئی بندہ کیسے نقصان پہنچائے؟ جب اللہ کا ڈر ہو تو کسی بندے کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا، تو تب ہی تم میرے راستے پہ کامیابی سے چل سکتے ہو۔
دعا کرو اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو صراط مستقیم پہ چلائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق بھی دے اور ثابت قدم بھی رکھے اور خاتمہ بھی صراط مستقیم پہ فرمائے. دعا کیا کرو. کبھی گاڑی جو ہے نا دعا سے چل پڑتی ہے. سارے کام جو ہے نا سارے کام جب سارے مسئلے جب عقل شکل جواب دے جائے نا تو پھر دعا کام آ جاتی ہے. پھر دعا کے ساتھ گاڑی چل پڑتی. ہم نے تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا اگلے دن اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا نا کہ ایسا حادثہ کہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بچ جائیں گے. لیکن اتنے بڑے حادثے کے بعد ہم جناب باہر نکل کے خود دیکھ رہے تھے یار ہمیں کچھ نہیں ہوا. اچھا عجیب بات ہے بھئی گاڑی تباہ ہو گئی ہم باہر نکلے کھڑے ہیں اور خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اچھا ہمیں کچھ نہیں لگا. کمال ہے. تو جب وہ بچانے والا بچا لیتا ہے تو پھر کوئی کیا کر سکتا. اس لیے اصل کیا ہے کہ میرا ایمان ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے دعا پڑھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حبر المفسرین. وہ فرماتے ہیں جب سفر کرنا ہو چاہے سفر دریا کا ہے کار کا ہے جہاز کا ہے ہوائی جہاز کا ہے گاڑی کا ہے وہ فرماتے تھے یاد رکھو یہ آیتیں اگر 7 دفعہ پڑھ لو. حضرت ابن عباس فرماتے تھے وہ بندہ اگر حادثے میں مر جائے تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لے میں دیت ادا کروں گا. میں نے وہ چھپوائی بھی ہیں پتہ نہیں پھر کہیں گم ہو گئی کدھر گئی. یہ آیتیں ہیں یاد کر لیں. ایک تو دعا ہے نا جو حضور نے سکھا الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا یا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا ربنا. اور دوسری دو آیتیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اور کسی وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جس سواری پہ چڑھے حدیث ہے حضور کی فرمایا آتا آیتان امانان. یہ 2 آیتیں امان کی آیتیں ہیں میری امت کے لیے. پڑھنے والے کو اللہ ہلاک سے بھی اور غرق سے بھی ہر چیز سے بچا لیتے ہیں. تو یہ یاد کر لیں. اللہ تبارک میں نے چھپوائی تھی کافی عرصہ ہو گیا جو ساتھیوں کو دیں گے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں گئی. اصل میں ہوتا ہے نا مال مفت جب آ جاتی ہیں جو آ لے گیا خلاص سلام ایک دن میں ساری ختم ہو گئی. ایک آدمی نے عمرہ کیا طواف کیا صفا نہیں کیا سر مڑا دیا ماشاءاللہ جلدی تھی نا بیچارے کو. تو اب ایک بکری دم ادا کرے پھر عمرہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. اگر گھر میں ختم پڑی ہوئی چیز آ جائے یعنی جن پہ مولوی ختم کرتے ہیں پڑھتے ہیں خیراتوں پہ دم کرتے ہیں گھر میں آ جائے وہ خالص بدعت کا مال ہے نہیں کھانا چاہیے. خالص بدعت کا مال. او جی اللہ نے رزق بھیجا ہے رزق حرام آ جائے وہ بھی کھا جاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جس چیز کے ساتھ بدعت لگ جائے وہ ختم برباد ہو گئی. بس یاد رکھو یہ جو ختم شریف ہے نا ختم کبیر ختم صغیر یہ سارے بدعات ہیں اور اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق. اور اصول ہے یاد رکھو اگر یہ تم پلا زرد متنجن ختم شریف والے کھاتے رہے تو بند کیوں کرے گا؟ اور نہیں کھاؤ گے تو جان چھوٹے گی نا. جب تم کھاؤ گے تو پھر تو تائید ہو گئی نا ان کی. وہ کہیں گے بابا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور 2 دے کے بناؤ. جب تم کہو گے نہیں حرام میں نہیں کھاتا تو چلو ایک بندہ تو نکل آیا نا بدعت سے پھر دوسرا نکلے گا پھر تیسرا نکلے گا. اللہ کی رحمت سے بدعت مٹ جائے گی اور حق آ جائے گا. لیکن تھوڑی جرت کرنی پڑتی ہے. ایک تو پیٹ خالی رہتا ہے چاول چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ جو حلوہ ہے نا بدبخت اس کی خوشبو بڑی دور سے آتی ہے خالص گھی کا ہوتا ہے نا اسی لیے تو مولوی مرتا ہے نا بیچارہ. لیکن ہے ایسی سیمنٹ کہ جس کے چہرے پہ لگ جائے پھر زبان سے حق نہیں نکلتا. ایسا پلستر پکا ہے نا پھر پانی بھی نہیں جاتا لیک ہوتا ہی نہیں. امام صاحب ماشاءاللہ پکے بھی دیتی ہیں ختم شریف قبر چومتے ان کے پیچھے بالکل نماز ناجائز ہے. حضور پاک کا فرمان ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین. جو شخص بدعتی آدمی کی عزت کرے اس نے دین محمد کو گرا دیا. تو جب تم بدعتی کو امام بناؤ گے تو اس سے بڑی عزت ہے کوئی؟ اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھیں تاکہ احساس ہو اس کو کہ میں غلطی پہ ہوں. اللہ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے.
نماز اسلام میں با جماعت کا حکم ہے، یہ تو نہیں کہ ابو جہل کے پیچھے بھی جماعت کرو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم خود اپنی جماعت کر لو، کوئی نہیں ملتے خود آگے کھڑے ہو جاؤ، بیوی کو پیچھے کھڑا کر لو، جماعت ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے تیری بیوی تیرے پیچھے نہ پڑھنا چاہے، ہاں وہ جانتی ہو کہ حضرت کیسے ہیں، نہیں ابھی اب بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا ہمارے حال کا، شاگردوں کو تو پتا نہیں ہوتا نا، وہ تو سمجھتے نا مولوی صاحب ہے ماشاءاللہ پہنچا ہوا ہے، لیکن گھر والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ جب یہ مولوی علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، جو خلوت میرا منداں کارے دیگر میں کن۔ اللہ اکبر۔ میں قرآن پاک کی تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، اردو میں اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر تفسیر معارف القرآن کا کریں۔ میں نے عمرہ کیا پہلی دفعہ، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال نہیں کٹوائے، غسل کے بغیر احرام کھول دیا، یہ مجھ سے غلطی ہوئی؟ ہاں جناب بالکل غلطی ہوئی، آپ بال بھی کٹوائیں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں۔ نوجوانی میں بڑے گناہ کیے ہیں، اب میں توبہ کروں تو معافی مل جائے گی، معافی تو مل گئی جب تیرے دل میں تمنا آ گئی کہ میں توبہ کروں، بس نادم ہو گیا تو رب تو راضی ہو گیا، پکی توبہ کر لو، سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور صرف معاف نہیں ہوتے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ کا نبی فرماتے ہیں جب توبہ کر لیتے ہو اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ میاں معافی لکھ دے کہ معاف کیا۔ دیکھو نا جی، ایک ہوتا ہے نا کہ یہ فرشت بنی ہوئی ہے میرے گناہوں کی، اور نیچے لکھ دیا آپ نے معاف کیا، یہ بھی تو طریقہ ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں نا اوپر والے مٹا دو، کیا ہی نہیں، صرف یہ نہ لکھو کہ معاف کیا، پھر تو لکھے تو کھڑے ہیں نا، لکھو ہی نہیں، بس معاف، خلاص ختم، مٹا دو۔ یمح اللہ ما یشاء ویثبت، اسی لیے ہے نا ایک لفظ ہے یغفر لکم، ایک ہے یکفر عنکم سیئاتکم، تو دو لفظ کیوں آئے؟ ایک ہے بخشش ہوتی ہے، ایک اللہ کہتا ہے بخشش تو میں نے کر دی، لکھا بھی مٹا دو، میرے بندے پر داغ نہ رہ جائے، اس کی جب چارج شیٹ کھولیں تو پچھلے جرم لکھے ہوئے تو نہ ہونا، چاہے معافی بھی مل گئی ہو لیکن کریکٹر رول تو خراب ہو گیا نا، لکھا ہوا تو ہے نا کہ یہ کیا تھا، چاہے آگے یہ بھی لکھا ہو کہ معافی مل گئی تھی، اس لیے اللہ فرماتا ہے مٹا دو، کیا ہی نہیں۔ اور ایک دو باتیں، تیسری بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ سے توبہ کر لے تو اس کو پھر اس کے گناہ کے ساتھ تانا نہ دینا ورنہ میں تمہیں اسی گناہ میں مبتلا کر دوں گا۔ یعنی کسی کو کہو تو ہاں چھوڑو یار میں جانتا ہوں بڑا شرابی کبابی، میں نہیں جانتا تجھے، آج داڑھی رکھ کے بڑا فقیر بن گیا، اللہ فرماتا ہے مرنے سے پہلے میں تجھے شرابی بنا دوں۔ میرے بندے پہ طنز کرتے ہیں، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے معاف کر دیا، تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ اور ایک دفعہ کا توبہ کر لو، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو کزن ہیں، دونوں نے دادی کے دودھ کو منہ لگایا، صرف منہ لگا ہے، دادی کے سینے میں دودھ نہیں ہے، عمر 70 سال ہے، تو پھر بالکل کوئی دودھ نہیں ہے تو کیا ہے، پھر تو رضا ہے ہی نہیں۔ جب صرف دادی کے سینے کو منہ لگانے سے تو رضا نہیں ہو جاتا، جب تک دودھ اندر جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں 5 رضعات کہ کم از کم بچہ 5 دفعہ نکلے، اور ایک میں ہے 3 رضعات، تو یہ تو اس کا دودھ ہے نہیں، 70 سال کی بوڑھی ہے، اس کے سینے میں دودھ نہیں، بچے کو سینے سے لگا لیا تو کیا ہو گیا؟ چاہے وہ پستان منہ میں لے کے چوستا بھی رہے تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ نہ تمہیں اگر روزہ ہو، ایک مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی کا گلاس بھرا ہوا ہو اور ایسے سینے سے یوں لگا کے بیٹھ، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیوں؟ اندر جو نہیں گیا۔ ایک سیدھی سی عقل کی بات ہے، منطقی بات ہے، اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے، سارا مولوی کو بے وقوف بنانا ہے؟ اس کا عقل مفت میں ملتا ہے، تو اپنا عقل بھی دوڑا لیا کرو نا کہ بابا دودھ پیے گا تو حرام ہوگا نا، جب پیا ہی نہیں۔ مسجد میں با جماعت نماز عصر کی پڑھی، گھر آیا، گھر میں بڑے میاں ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی،
عصر کی نماز 5 بجے ہوتی ہے، نہیں، عصر کا اول وقت بھی ہے، آخر وقت بھی ہے، مسجد میں اول وقت پہ ہوتی ہے، جو آپ نے پڑھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک آدمی پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے، بغیر احرام کے مکہ شریف میں حرم میں پہنچ گیا، نمازیں پڑھ رہا ہے، تو عمرہ کدھر گیا؟ اب وہ مہربانی کر کے عمرہ بھی باندھے، مسجد تنعیم جا کے عمرہ قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے، اور اصل عمرے سے بھی محروم ہو گیا۔ اگر ہم حرم شریف میں سنت پڑھیں گے یا نفل پڑھیں گے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، انشاءاللہ بالکل ملے گا۔ اگر طواف ہم 2 کر لیں اکٹھے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ جمعہ پر پابندی لگی، اللہ عالم، یہ آپ پتہ کریں، میرے ذمہ داری تو نہیں ہے۔ وضو کر کے سگریٹ پی لیا، کلی کر کے نماز پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی، لیکن ہر نماز سے پہلے سگریٹ پی کے پڑھنا ضروری ہے؟ نہ، بطور خوشبو پی کے آتے ہو۔ انا للہ و انا، یار کچھ تو خدا کے گھر میں آتے ہوئے 1 گھنٹہ شرم کر لیا کہ اب اللہ کے دربار میں جانا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہوگی اور میں کہہ رہا ہوں گا سبحان ربی الاعلی، تو کچھ تو شرم ہو نا بندے کو۔ 1 گھنٹے میں اگر تم مر گئے نا، میں ذمہ وار۔ اگر 1 گھنٹہ سگریٹ نہ پیو اور مر جاؤ تو میرے پاس آنا، میں تمہارا علاج کروا دوں۔ کم از کم 5 نمازیں پڑھو گے، 5 گھنٹے تو اس لعنت سے بچ جاؤ گے، آگے اللہ ہدایت دے دے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، گنجا ہو گیا، اب دوبارہ عمرہ کرے، بال نہ بھی ہوں تب بھی اس طرح پھروائے۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے۔ زوال کے وقت میں چاہے جمعہ ہو یا کوئی، عین جب سورج سر پہ ہو تو نماز نہ پڑھیں، جب ڈھل جائے تو نماز، اور جمعہ بھی زوال کے بعد ہوتا ہے۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھیں، حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، شافعی ہیں تو پڑھا کریں۔ میں نے پہلے شادی کی ہوئی ہے، دوسری شادی کرنے کے لیے میں باہر جا رہا ہوں، تو 7 دن جو ہے اجازت ہوتی ہے۔ دوسری شادی کے بعد آدمی 7 دن کے لیے، یعنی پہلی بیوی کے پاس اگر 7 دن میں نہ آئے تو گناہگار نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر برابر کا انصاف کرنا ہوگا۔ اچھا، تمہیں شادی کرنے میں 1 مہینہ باہر لگ جائے، 7 دن کاٹ کے جتنی راتیں ہیں واپس آ کے پہلی بیوی کے پاس گزار لینا، انصاف کی بات۔ تو باندھنے کے وقت ہاتھ جو ہے ہاں کانوں کے برابر، اور یہ جو ہے نا جی، کوئی یوں کر لیتا ہے، کوئی یوں کر لیتا ہے، کوئی بس یوں کر لیتا ہے، یہ نہیں، بالکل برابر اٹھائیں، اور ہاتھ کا توجہ بھی کعبے کی طرف ہو، ہاتھ بھی کعبے کی طرف ہو، بسم اللہ اللہ، اور پھر جب ہاتھ باندھو تو یہ جگہ اس پہ آئے، چاہے سینے پہ باندھو چاہے ناک پہ باندھو، لیکن یہ جگہ یہاں ہونا ضروری ہے۔ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا یوں کر کے کھڑے ہو جاتے، یہ غلط۔ یا محمد یا علی یا عبداللہ یا جو بھی کہیں شرک ہے۔ ایک ہے، بات سنو، ایک ہے کہ ایک آدمی کا نام ہے علی، آپ کہتے ہیں علی تعال، یہ کیسے شرک ہے؟ یہ کون سا شرک؟ شرک وہ ہوتا ہے جب موت کے بعد اس کو حاضر ناظر سمجھ کے پکارا جائے۔ زندگی میں تو ہر کسی کہتے ہیں یا مکھی تعال یا فلان تعال یا بشیر تعال یا نذیر تعال، وہ کیا ہے؟ وہ تو شرک نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کا شادی میں ٹیلی ویژن اور VCR چلایا، گانا وغیرہ چلایا، شادی ہوگا، شادی تو ہوگا، لیکن یہ لعنت کا گناہ بھی ہوگا۔ دیکھو نا، جب شادی کرتے ہو تو لوگ پھول بھی ڈالتے ہیں، تو یہ لعنت کے پھول بھی تو پڑ گئے۔ پیغمبروں نے شادی نہیں کی، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام سیدن و حصوراً، باقی عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں کی، وہ کریں گے۔ یار تمہیں ان کی شادی کا کیا فکر ہے؟ میری شادی نہیں ہوتی، میرا تم نے کبھی فکر کیا ہے؟ میں جو 20 سال سے تمہیں پڑھا رہا ہوں، نہ اس میں ہنستے ہیں، ہنسنے کی کیا بات ہے؟ یعنی شادی کرنا ہنسنے کی بات؟ تم میرا فکر کرو، پیغمبروں کا تمہیں کیا فکر ہے؟ ان کا تو اللہ کر دیں گے۔ جو گزر گئے، دیکھو نا، اصولی بات ہے، قرآن صرف ایک نبی کا نام لیتا ہے، سیدن و حصوراً۔
سورن 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 سورن